اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج آیت نمبر 170 سے باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 170 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن برحق کتاب ہے، دین اسلام پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، تو ان سب کے پاس، مشرکین کے پاس ایک ہی جواب ہوتا، اور وہ ایک اور ہیلا بہانہ جو انہوں نے تلاش کیا ہوا تھا اسلام کو انکار کرنے کے لیے، اسلام کو نہ ماننے کے لیے، وہ ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ جو بھی اطوار ہیں، جو بھی طریقے ہیں، یہ ساری کی ساری رسمیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے، اور یہ رسمیں ساری کی ساری ہمارے باپ دادا سے یعنی ہمارے آباء و اجداد سے چلتی آ رہی ہیں، تو آپ کیا ہمیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے سے روک رہے ہو؟ ہم تو ان کی ہر صورت میں پیروی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ کیا تمہارے باپ دادا اگر گمراہی پر ہوں، اگر وہ حق پر نہ ہوں، تو کیا تم اس صورت میں بھی انہی کی پیروی کرو گے؟ کیا اگر وہ بے عقل ہیں، کیا وہ شعور نہیں رکھتے، تو کیا تم اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے کہ اگر ہمارے باپ دادا میں عقل نہیں تھی، اگر ان کو سمجھ نہیں تھی، تو ہم بھی نہ سمجھ رہیں گے ساری زندگی؟ دیکھیں نا، یہ تو وہی بات ہے کہ اگر ایک کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو دوسرا اس کو فالو کر کے کنویں میں چھلانگ لگائے گا، پتہ اس کو بھی ہے کہ نیچے جا کے میں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن جانتے بوجھتے وہ اپنے آپ کو کنویں میں دھکیل رہا ہے، تو اس ایسے شخص کو بے عقل ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح عام طور پہ ایک شخص ہے، وہ اس نے ایک عمر مختص کی ہے کہ میں 20 سال کا ہو جاؤں، میں 30 سال کا ہو جاؤں، میں خودکشی کر لوں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باپ دادا میں سے آپ کے پردادا نے 30 سال کی عمر کو پہنچ کے خودکشی کی، تو جب آپ 30 سال کے ہو آپ بھی خودکشی کر لو کہ میں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں نہ ہو سکتا، ایسا نہیں کرتے لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آباء و اجداد گمراہی پر ہیں، جب وہ دین ابراہیم کے پیروکار نہیں ہیں، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، جب وہ اللہ کے نبیوں کی تردید کرتے ہیں، تو ضروری ہے، لازم ہے کہ تم انہی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ویسے ہی گمراہ رکھو، جیسے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی، ویسے اپنی ہی دنیا و آخرت برباد کرو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیکھیں، شریعت کے مقابلے میں اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں نا، جیسے جس چیز کو ہمارے اوپر حرام کیا گیا، ہمارے آباء و اجداد میں وہ چلتا آ رہا ہے، اور ہم اس کو اپنے اوپر حلال کر لیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ چیز، یہ رسم، یہ روایت، یہ عادت حلال تھی، تو اس صورت میں یہ ہم پر یہ عمل کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیے کہ شریعت کے مقابلے میں گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے گناہ کے کاموں میں اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرو۔
ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ کی اطاعت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کا مطلب اس نے پورے قرآن پر عمل کیا، اس نے دین اسلام پر عمل کیا. تو اگر کوئی آپ کو ان سے اینٹی جانے کا کہہ رہا ہے، ان کے بالکل خلاف جانے کا کہہ رہا ہے، جو چیز آپ کی شریعت کے خلاف ہے، اس میں اگر آپ کے آباء و اجداد بھی آپ کو حکم دے رہے ہیں، ایون آپ کے اپنے والدین آپ کو وہ کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو آپ کو اللہ حکم دیتا ہے اس صورت میں آپ ان کی بھی نہیں مان سکتے. کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. تو اگر کفر و شرک کا حکم وہ دیں تو ہمیں وہ بھی جائز نہیں ہے، ہمیں وہ بھی حرام ہے، ہم والدین کی بھی نہیں مان سکتے. تو اللہ فرماتا ہے یہ بالکل بے عقلوں والی بات ہے کہ اگر باپ دادا جو ہیں وہ گمراہ ہیں تو ہم لوگ بھی جو ان کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو جائیں. ایک چیز یہاں پر میں مینشن ضرور کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات واقعی ہی ہمارے ارد گرد شادی بیاہ، کسی کے اس دنیا سے چلے جانے پر کچھ ایسی رسمیں ادا ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر ہم کہیں کہ یہ تو ہمارے خاندان میں عام ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا. جب قرآن پڑھ لیا اور پھر اس کے باوجود وہی عادتیں، وہی فضول رسمیں جو کہ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہیں اور انہی پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو بتائیں کہ ہمارے علم سیکھنے میں کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوا. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو شخص جس شخص کو فالو کرتا ہے، جس شخص کو آئیڈیالائز کرتا ہے، وہ اس کے جیسا بن جاتا ہے. تو ہمیں رسول اللہ کو آئیڈیالائز کرنا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عام کرنا ہے اور انہی کو محبوب ترین رکھنا ہے. ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہر رشتے سے بڑھ کر نہیں بیٹھ جاتی. تو اس طرح کہ کوئی غلط کر رہا ہے خاندان میں تو ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے کریں گے، تو قرآن اس سے ہمیں منع فرما رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنے کی اور برے لوگوں کی صحبت سے اور ان کو فالو کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 171 ہے، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں. یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی یہاں پر مثال بیان کی. مثال میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار جو بہت عرصے سے آپ کی تبلیغ، صحابہ کرام کی آپ کی پیروی کرنا دیکھ رہے ہیں، یہ دین اسلام کو سنتے ہیں، یہ دین اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ دین اسلام پر پیروکاروں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ دیکھ کے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ان کے دلوں پر پردے ہیں. کیوں ہیں؟ کس وجہ سے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے مثال بیان کی. اللہ نے کہا کہ یہ کبھی بھی دین اسلام کو دل سے سمجھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ جب آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اس شرارت کی وجہ سے، منافقین اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ کر آپ کی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی جو آپس کی باتیں ہیں وہ ہم تک پہنچے اور ہم جا کے اپنے سرداروں تک پہنچائیں، جو کہ سورۃ البقرہ کے ابتدائی آیات میں ہم نے پڑھا بھی تھا منافقین کی نشانیوں میں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی مثال اس طرح جس طرح ایک جانوروں کا گروپ ہو، ایک ریوڑ ہو. ریوڑ جانوروں کا گروپ ہوتا ہے. جس طرح بعض اوقات ابھی بھی ہم دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو وہ جانوروں کا ریوڑ لے کے بعض لوگ چلتے ہیں نا مالک، اور پیچھے ان کے جانوروں کا پورا گروپ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اللہ نے مثال دی کہ ان کا مالک انہیں آوازیں تو دے رہا ہوتا ہے اور انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مالک کہہ کیا رہا ہے. اب مالک جو ہے وہ بکریوں کو کہے کہ ذرا یہاں سے لیفٹ ہو جاؤ، آگے سے ٹرک آ رہا ہے، یہاں سے رائٹ ہو جاؤ، آگے کھائی ہے، تو جانوروں کو پتہ لگے گا نہیں. انہیں آواز ضرور پہچان ہوگی، انہیں پتہ ہوگا مالک بلا رہا ہے، لیکن مفہوم سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کہتا ہے ان کافروں کی مثال بھی بالکل ایسی ہے. اللہ کہتا ہے سمن بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اور یہ بہرے، گونگے، اندھے کیوں ہیں؟ کیوں ان کو کہا گیا؟ کیونکہ ایسے آنکھ، ایسے کان، ایسی زبان کا کیا فائدہ جس سے نہ وہ خود اپنی ذات کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو نفع پہنچا سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اس آیت سے بہت سا سبق سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن سنا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے معنی یاد کیے، ایسا نہیں ہے کہ ایز اے سبق آپ نے آگے سنا دیا. اس کو عمل میں بھی اتارنا ہے، اس کو اپنے آپ کو بدلنے میں بھی
اس قرآن کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 172، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، میں قرآن کریم میں جب بھی اس طرح کی آیت پڑھتی ہوں جس میں ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے اور بڑے پیار سے کہا جا رہا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جو ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ کتنے پیار سے رب بلا رہا ہے، کتنے پیار سے پکار رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے، ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور یہ کہ تم اسی اللہ ہی کی تو عبادت کرتے ہو، پیروی کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں حلال رزق کھانے کی طرف ہمیں ترغیب دی اور تلقین کی کہ حلال رزق ہی کھائیں، اور یہ بارہا مومنوں کو فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں اپنی نعمتیں تم پر نازل کی، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کی، کھاؤ پیو اس چیز میں سے، اس رزق میں سے جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اپنے طبیعت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہوں، وہ جائز ہوں، وہ پاک ہوں، شریعت نے اس پر کوئی قید نہ رکھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی حلال رزق کو کھاؤ اور میرا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ پروردگار جو معبود ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو نعمت کی ناشکری نعمت کے زوال کا باعث بنتی ہے، اور نعمت کی شکر گزاری نعمت کو بڑھا دیتی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 173۔ آیت نمبر 173 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جانور حرام کیے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے، حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا پاک رزق کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو میں نے حرام کی ہیں ذرا ان کے بارے میں پڑھ لو، ان کے بارے میں جان لو، ان کے بارے میں سیکھ لو، تاکہ ان سے ہر حال میں بچا جا سکے۔ تو 4 چیزوں کا بیان کیا گیا، اور بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے نوٹس بنا لیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہ رہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ مردار کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جانور، ٹھیک ہے، جو کہ بغیر شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کی اس کو موت آئی ہو کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی اور طریقے سے مارا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ شرعی طریقے سے یہی ہے نا کہ اس کی گردن پر چھری چلائی جائے اور پڑھتے وقت تکبیر تحریمہ بولی جائے، اور تکبیر بولی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح اللہ کی تسبیح و تحلیل کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس جانور کو ذبح کیا۔ جو اس کے علاوہ مر جائے، اس میں کون سی کنڈیشن آ جاتی ہے؟ جیسے شرعی طریقے کے خلاف مارا ہو، مثلاً کہ کسی نے کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر نے اس کو ذبح کیا ہو، ٹھیک ہے، یا جان بوجھ کر جب تکبیر پڑھنے کا وقت آیا تکبیر نہیں پڑھی اور ایسے ہی ذبح کر دیا، یا گلا گھونٹ کر کسی کو مارا گیا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی چیز سے زخمی ہو کر جانور مرا ہو، ٹھیک ہے، بلندی سے گر کر نیچے آ کے کسی بلندی سے گر کے مرا، اور آپ کے پہ وہ بے شک وہ جانور بذات خود حلال ہے جیسے بکری ہے، لیکن وہ بلندی سے گر کر خود مری، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہو گئی؟ حلال نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا اور وہ آپس میں لڑ کے زخمی ہو گئے اور ایک جانور کی جان چلی گئی، یا کسی درندے نے کسی کو ہلاک کر دیا وغیرہ وغیرہ، ایسی صورتیں جو کہ خلاف شریعت ہوں۔ شریعت کیا ہے کہ خود ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جائے، بلند کی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں جو میں نے شارٹ کر کے اس آیت میں بیان کی، ان صورتوں میں جو ہے جانور اگر مرتا ہے تو کیا ہے جی؟ یہ اسے مردار کہتے ہیں، اور اس قسم کے جانور کو کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور
البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر یہ جانور گر کے اگر مر گیا تو کھانا حرام ہے، لیکن اس میں سے جو چمڑا ہے وہ ہم اپنے کام پہ لے کے آ سکتے ہیں. اس کے جو سینگ ہیں اس سے ہم اکثر کام لے کر آتے ہیں، اس کے سینگ کی ہڈی اور وغیرہ وغیرہ اس طرح چیزوں کو جو ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن اپنے کام میں ضرور لے کے آ سکتے ہیں. ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے لیکن کھانا حرام ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو جانور مکمل طور پر کھانا حرام ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جس کا ایک ناخن تک ہم پہ حرام کر دیا گیا. بہرحال یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مردار سے کیا مراد ہے. جو حلال جانور ہو، بغیر ذبح کیے مر جائے، ٹھیک ہے، بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، تو ایسا جانور کیا کہلاتا ہے؟ مردار، اور مردار حرام ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے خون. یاد رہے کہ بہتا ہوا خون کسی بھی حلال جانور کا وہ ہم پر جو ہے وہ حرام ہے، وہ نہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اور اس سے یہاں پر جو لفظ ہے نا خون، ٹھیک ہے، والدمہ، اس سے مراد بہنے والا خون ہے. ٹھیک ہے، جو خون بہتا ہوا نہ ہو، یعنی ذبح کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پکاتے تک اس کو دھو بھی لیں گوشت کو، تو پکانے کے لیے جب اس کو دوبارہ دیگچی میں ڈالا جائے تو وہ دوبارہ سے پانی سرخ سرخ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا پانی، اس طرح کا خون جو رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں حتی الامکان کہ اس کو دھو لیا جائے اچھے سے، لیکن بہرحال وہ رگوں کے اندر والا خون ہوتا ہے. جو بوقت ذبح بہہ جانے والا خون ہو اس کو ہم استعمال میں نہیں لے کر آ سکتے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے خنزیر، ٹھیک ہے، یعنی سور. یہ نجس العین ہے، یعنی مکمل طور پر ناپاک اور حرام ہے. اس کا گوشت، اس کے بال، اس کے ناخن، تمام اجزاء تمام کے تمام ناجائز ہیں. اس کو کسی بھی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، نہ اس کے بال کو، نہ اس کے ناخنوں کو، نہ اس کی کھال کو. اور ویسے بذات خود یہ جانور کھانے میں بھی حرام ہی ہے. پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے غیر اللہ کے نام کا ذبح. اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو جانور ذبح کے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس جانور کو کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہی نہیں ہیں. سیدھی سی جو بات ہے وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب ہم ذبح کرنے لگتے ہیں کسی جانور کو تو کیا اس وقت تکبیر کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے؟ نہیں نا، اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جو غیر اللہ کے نام کا ذبح ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ایک تو وہ جانور اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کا نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو اس صورت میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ حرام ہے اور اس کو مردار بھی کہا جاتا ہے. لیکن اگر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام پکارا، تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی اور ذبح کر دیا اور بعد میں اس کی نسبت کسی اور سے جوڑ دی، جیسے عام طور پر ہم عقیقہ کرتے ہیں کسی بچے کا تو ہم کہتے ہیں یہ عقیقے کا بکرا ہے. عام طور پہ ولیمے پہ ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اونٹ جو ہے وہ ولیمے کا اونٹ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ ہوتا تو وہ اونٹ ہے، اس کو ذبح جب کیا گیا تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا، بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام پڑھا گیا لیکن بعد میں اس کی نسبت رکھ دی گئی کسی اور کے ساتھ. جیسے فور ایگزامپل ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ، ماں یا باپ یا کوئی آباء و اجداد میں سے جو اس دنیا سے گزر گیا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کے نام کی قربانی کرنے لگیں. ایسا کہا جائے کہ ہم اس کے نام کی قربانی کرنے لگیں، اس سے مراد یہ تو نہیں نا نعوذ باللہ ہم اپنے ذبح کرتے وقت باپ مرحوم کا نام لے رہے ہیں؟ ایسا نہیں نا، تکبیر اللہ کے نام کی ہی کی جائے گی لیکن ان کے نام کا کرنے سے مراد یعنی اس کا ایصال ثواب ان کو بھی پہنچے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں میں اپنے والد محترم کے نام کا بکرا ذبح کرنے لگی ہوں، اس کا مطلب کہ یہ میں ذبح تو اللہ کے نام کا کر رہی ہوں لیکن جب یہ ذبح کیا جائے تو اس کا ثواب جس کو اس جانور کا گوشت پہنچے تو ثواب میرے والد محترم کو ملے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی کسی اولیاء اللہ کے لیے ایصال ثواب کرنا مقصود ہو یا کسی اور کو جو اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم اس کے نام کو لے کر ہم کہیں کہ ہم ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ جانور ذبح کریں، اس سے بالکل قطعی طور پہ یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم نعوذ باللہ اس شخص کا نام لے رہے ہیں بوقت ذبح. ٹھیک ہے، تو ایسا کہنا کہ یہ جو ہے شخص نعوذ باللہ اگر والدین کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اگر یہ قربانی کر رہا ہے تو نعوذ باللہ اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو یہ سراسر ایسی باتیں جہالت ہیں.
کیوں جہالت ہے؟ کیونکہ ذبح کرنے سے پہلے بھی اور ذبح کرنے کے بعد بھی یہ ہم کہیں کہ اب ایک بکرا لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بکرا کہیں کہ یہ میرے دادا مرحوم ہیں، میں نے ان کو اصالِ ثواب پہنچانے کے لیے یہ اسپیشل طور پر خریدا ہے، تو یہ میرے دادا کے نام کی قربانی ہوگی، یہ قربانی میرے ابا کے نام کی ہوگی، یہ قربانی میرے ماموں کے نام کی ہوگی۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ جانور جب ذبح کریں گے تو اس کا نام لیا جائے گا مرحوم شخص کا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اصالِ ثواب اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عام الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں آپ کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز کی ادائیگی کریں، تو نماز ظہر کی کیوں؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمان کی نماز اللہ کے لیے، تو ہم نے اس کو ظہر کی نماز کیوں کہا؟ ہم نے اس کو عصر کی نماز کیوں کہا؟ ہم نے اس کو مسافر کی نماز کیوں کہا؟ ٹھیک ہے نا، ہم ہر ایک کے ساتھ لگاتے ہیں اس طرح کے الفاظ، تو اس کا مطلب بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ کفر اور شرک کی حد تک چلا جائے۔ اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو جانور لیا وہ ہم اس کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے اصالِ ثواب کے لیے جب ذبح کیا گیا تو اس پہ تکبیر پڑھی گئی، اللہ کا نام لیا گیا بوقت ذبح، اور پھر جب اس کو بانٹا گیا اور دعا یہ مانگی اور نیت یہ رکھی کہ خاص طور پر اس کا ثواب جائے تو سب مسلمانوں کو، لیکن اس خاص شخص کے لیے خاص طور پر دعا کروائی گئی کہ میں نے اس کے نام کی قربانی دی ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا، میری کوشش تھی کہ میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں، تو بغیر کسی شرعی ثبوت کے کسی مسلمان کو یہ کہہ دینا کہ اس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہے، تو یہ ایک بدگمانی ہے، اور بدگمانی ہر صورت میں حرام ہے۔ مسلمان پر جو بدگمان ہوتا ہے، مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو اگر اب سے پہلے ایسا کوئی کنسیپٹ تھا، ایسا کوئی عقیدہ تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، معافی مانگیں کہ مسلمان سے بدگمان نہیں ہوا جاتا، بدگمانی مسلمان سے حرام ہے۔ اور یہ جو جتنی بھی آیتیں، جتنی بھی نشانیاں اس آیت میں بیان کی گئی تھی، ان سب آیتوں کو، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ حلال اور حرام کی تمیز سیکھیں اور کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز، بہت سے مسلمان بہن اور بھائی میرے ایسے بھی ہیں جو کہ یہ تصور بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ذبح کر ہی رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس اولیاء، اس ولی اللہ، اس اولیاء اللہ کو اصالِ ثواب کے لیے یہ جانور ذبح کیا، یا میں نے اپنے والد محترم، یا میں نے اپنے دادا، یا میں نے اپنی دادی کو اصالِ ثواب کے لیے یہ جانور ذبح کیا، اور پھر جب اس کو بانٹا جاتا ہے تو دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ ہم پر حرام کر دیا گیا مال، یہ تو نعوذ باللہ، یعنی جو مسلمان اس طرح ذبح کر رہا ہے اس کو، اس کے ذبح کیے کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے نا، آیت نمبر 119 میں، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کا نام لیے گئی چیز اور وہ بوقت ذبح بھی تکبیر پڑھی گئی اور وہ چیز ذبح کی گئی، اس چیز کو اپنے اوپر جان بوجھ کر حرام قرار دے دینا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے، تم پر کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس میں سے کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی خود پر حرام کر لینا اللہ اس سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو کفر و شرک سے دور فرمائے، اور ہم سب کو دوسرے مسلمان بہن اور بھائیوں سے جو ہمارے ذہن میں مختلف قسم کی جو بدگمانی ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، ہم سب کو اس سے معاف فرمائے۔ بس خلاصہ تفسیر یہی ہے اس آیت کا کہ ذبح کیا جب جائے تو اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے، لیکن بہرحال بعد میں آپ کسی اور کو اصالِ ثواب پہنچانے کے لیے اس چیز کی نسبت اگر ساتھ رکھ دیں کسی کے ساتھ تو پھر وہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو مجبور ہو جائے، یعنی کہ مجبور ایسے کہ حرام چیزیں ہی جو ہیں وہ پاس موجود ہیں اور کوئی مجبور کیا جا رہا ہے خاص طور پر حرام کھانے کے لیے، اور اس صورت میں کہ اس کے پاس حلال بھی موجود نہیں ہے، اور اگر وہ حرام نہیں کھاتا تو جان چلی جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہ خوشی سے نہیں اور وہ پیٹ بھر کر نہیں، ہاں اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا وقت اور ضرورت کی مناسبت سے اگر لے لیتا ہے کہ جان بچ جائے تو اس کو وہ حرام کھانا اس صورت میں اجازت ہے، اتنا لے لینا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہلاکت کا خوف نہیں ہے
تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ سامنے حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو آپ اوبویسلی مسلمان جو ہیں وہ حلال کے لیے ہی جائیں گے، حلال کا ہی انتخاب کریں گے۔ لیکن اگر حلال موجود نہیں ہے، جان کو خطرہ ہے، جان بچانی ہے اور بہت ہی مجبوری ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو اتنا کہ آپ اس وقت اپنی جان بچا سکو اور خوشی سے نہ کھاؤ، اتنا کھانا جائز ہوتا ہے۔ اور واللہ، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، غفور ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ یعنی حالت مجبوری میں حرام کھانے کی جو اجازت دی گئی ہے، اور جو اگر ہم حرام کھا لیتے ہیں حالت مجبوری میں، اسے اللہ نے معاف بھی فرمایا۔ اللہ کہتا ہے یہ میری طرف سے تم لوگوں پر کرم نوازی ہی ہے، یہ میرا فضل ہے، یہ میری رحمت ہی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 174۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کے یہ گزشتہ بہت دفعہ ہی اس طرح کے مفہوم والی آیات قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں گزر چکی۔ اس میں بھی جو مراد ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہے کہ جو قرآن کریم میں جو باتیں مذکور ہیں ان کو اپنے فائدے یا اپنے نقصان کے لیے چھپاتے ہیں، اور ان کا معنی اور مفہوم اپنے فائدے اور اپنے نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے معنی اور مفہوم بدل دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور اس دور میں جو تورات میں تبدیلی کرتے تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ بیان کی گئی تھی، جس میں حلال اور حرام کی تمیز بیان کی گئی تھی، جس میں مختلف قواعد و ضوابط تورات میں مذکور تھے، تو اس کو تورات کے جو اس وقت کے علماء کرام ہیں، وہ اپنی جارحداری، اپنی طاقت کو بچانے کے لیے، اپنی جو کہتے ہیں سرداری کا برم رکھنے کے لیے لوگوں پر، وہ یہ ساری کی ساری آیات کو چھپا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری سرداری نہ چھن جائے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کہتے تھے، انہوں نے آیات کو کیوں بدلنا شروع کر دیا؟ انہیں یہ ایک طرح کا خیال دل میں پیدا ہوا کہ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی نعت اور ان کی صفات ان کو پتہ لگ گئی، تو ہمارے جو علماء اکرام کہتے تھے ہمارے جو نذرانے ہیں، جو ہدیے اور تحفے تحائف جو ہیں، سب بند ہو جائیں گے، کوئی بھی ہمیں نہیں دے گا، سب آخری نبی کی ملاقات کے شوق میں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ یہ سب بدل دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ عمل ان کو جو دوزخ کی آگ میں پہنچائے گا، کہ جنہوں نے تورات میں تحریف کی، تبدیلی کی، یہ عذاب کے مستحق ہیں اور ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے، حالت عذاب میں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی ایک عبرت پکڑنی چاہیے، وہ یہ کہ جس طرح یہودی علماء کرتے تھے، یہودی لوگ کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف یا تورات میں مذکور احکامات کو اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے، تو آج کے دور میں بھی قرآن مجید پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا یا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات کو چھپانا یا ان کے معنی بدلنا، اور جس طرح پردہ ہے، سود ہے، اس طرح کی جو آیات ہیں، ان کے آیات میں معنیوں میں، ان کے جو معنی اور مفہوم ہے، ان میں تحریف کرنا، تبدیلی کرنا اپنی مرضی سے، یہ سب فعل حرام ہیں، حرام کام ہیں، اور ان سب کا حکم بھی اسی آیت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین برحق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 175۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جھٹلایا، ان کے پاس ہدایت آئی، نبی آئے ہدایت لے کر، ان کے پاس اللہ کی کتابیں آئی جن پر ہدایت مذکور تھی، انہوں نے ان آیات کو بیچ ڈالا دنیا کے فائدے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اپنے مول لے لی، جنہوں نے جنت کے بدلے میں جہنم کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیا، جنہوں نے بخشش کے بدلے میں کہ اگر تم نبی آخر الزماں پر ایمان لاتے ہو اور ایمان لاتے اسلام قبول کرتے ہی اسلام کے مطابق اسلام کے احکامات کی پیروی کرتے ہو تو تم لوگوں کی بخشش کر دی جائے گی، تو انہوں نے اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی، دنیا کے عیش و عشرت کو چنا اور دنیا
کی زندگی کو چنتے ہوئے آخرت کو بلا دیا اور حرام ذرائع اپنائے، تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے اپنے لیے بخشش کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ تو کیا یہ کتنا عذاب برداشت کرنے والے، یعنی کس حد تک عذاب برداشت کر لیں گے، آگ برداشت کر لیں گے جس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 176، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اس کتاب سے مراد قرآن شریف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر جو لوگ نہیں مانتے، اور اگر اس آیت میں کتاب سے مراد تورات شریف ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اختلاف رکھتے تھے قرآن کریم سے پہلے جو تورات اتری تھی اس میں کچھ آیات کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں وعید ایک طرح کی سنا رہے ہیں، اور جو پچھلی آیت میں وہی سنائی اس کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور عذاب اپنے مول لیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کتاب جو اللہ نے حق کے ساتھ اتاری تھی اس میں اختلاف کیا تھا، اس کی آیات کے معنی اور مفہوم اپنے فائدے اور نقصان کے لیے بدلے تھے۔ جو برحق کتاب ہے اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں لیا، جو اللہ نے فرمایا اس کو اپنے فائدے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے فائدے کے لیے کچھ اور تبدیلیاں کرتی۔ دیکھیں قرآن کریم دور حاضر میں وہ کتاب ہے جو تبدیلی سے پاک ہے، لیکن یہ عربی اس کی بالکل ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، لیکن بہت سے لوگ فتنہ پھیلانے والے جو آج کل موجود ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کو لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنے فائدے اور نقصان کے لیے معنی اور مفہوم بدل کے سامنے تشریح رکھ دیتے ہیں اور عوام الناس کو بہکانے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر اور حیا پر، ایمان کی حالت میں استقامت پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو دین حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔